اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت سیدنا سلمان بن زرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ دو آدمی باہم گالی گلوچ کرنے لگے۔ ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ میرے عزیز بھائیو، اس بڑی خوبصورت حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی دنیاوی غرض کے لیے غصہ کرنا شیطان کے مکر و فریبوں میں سے ایک بڑا مکر ہے۔ لہٰذا جسے غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ یہ عمل غصہ ختم کرنے کا سبب ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اگر ایک روایت میں ہے کہ جب اس شخص سے تعوذ پڑھنے کو کہا گیا تو اس نے کہا، کیا میں مجنون ہوں جو تعوذ پڑھوں؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ وہ اللہ عز و جل کے دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا اور شریعت کے انوار سے نا واقف تھا۔ اس نے یہ گمان کیا کہ استغفر اللہ اعوذ باللہ پڑھنا صرف مجنون کے ساتھ خاص ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ غصہ شیطان کے مکروں میں سے ایک بہت بڑا مکر ہے۔ اسی لیے تو انسان غصے کے وقت حالت اعتدال سے نکل جاتا ہے اور اول فلول بکتا مذموم حرکتیں اور بری حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کی اس پیاری سی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اور اس کا ایک چھوٹا سا اور بہت پیارا سا عمل بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اگر کسی اور کو آپ کے علاوہ غصہ آئے کسی کی لڑائی ختم کرنے کے لیے تو صرف ایک بار درود پاک پڑھیں، شروع میں اور آخر میں، اور درمیان میں آپ نے 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد 10 باری آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں ایک بار درود پاک پڑھیں، اور جو شخص جھگڑا کر رہے ہوں ان کی طرف پھونکے مار دے 3 بار، تو انشاءاللہ تعالی ایسا پیارا اور خوبصورت عمل ہے کہ لڑائی فوراً ہی رک جائے گی۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے وار سے محفوظ رکھے، آپس کے لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ پیار اور محبت عطا کرے، ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکے، ہماری رنجشیں ختم ہو جائیں۔ جو بھی کوئی کسی سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی چاہت ڈال دے، سب کی صلح ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔